معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہو حتتن، یعنی ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ انہوں نے اس کے الٹ کیا، چنانچہ وہ اپنے چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے حتتن کے بجائے ہمیں بالی میں دانا چاہیے کہا۔ شہاب سے روایت ہے، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی وفات تک لگاتار وحی نازل فرمائی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی آئی۔ نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگ مسلمان ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی تھی، اور جس وقت وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے۔ یہ آیت عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ سفیان نے کہا، مجھے شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا جمعے کا دن تھا یا نہیں۔ ان کی مراد اس آیت سے تھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ حدیث نے اپنے والد سے، انہوں نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، کہا یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ہمیں پتا ہوتا کہ وہ کس دن نازل ہوئی ہے تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ دن اور وہ گھڑی جس میں یہ آیت اتری تھی اور اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تھے سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ آیت مزدلفہ کی رات آنے والی تھی تب اتری تھی، اور اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے۔